اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پیارے دوستو، آج ذرا مختلف ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو پرامن کیسے بنایا جائے، اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے کو کیسے ختم کیا جائے، کیونکہ یہ مسائل رہتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور برڈن ایک دباؤ ایک پریشر رہتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کون کون سے پوائنٹس ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں یہ مسائل چھوٹے موٹے نظر آتے ہیں، میرے دوستوں میں بھی کچھ ہیں، اور میں کیونکہ خود بھی گھردار ہوں اور میرے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب سے اور باقی بہت ساری جگہوں سے میں نے یہ کنسلٹ کرنے کے بعد کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، آپ دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں، تاکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا انشاءاللہ اس میں ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اگر اپنے گھر کو پرامن بنانا ہے، اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے، تو سب سے پہلے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، اور یہ ریسپیکٹ کرنی چاہیے کہہ دینا بہت آسان ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر کوئی میاں اپنی بیوی کی ریسپیکٹ کر رہا ہے، اور اگر کوئی بیوی اپنے میاں کی اپنے شوہر کی ریسپیکٹ صحیح معنوں میں کر رہی ہے، یقین کریں یہ بہت بڑا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایک عنایت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی، ایک لطف ہے کہ وہ اتنا عظیم کام اور ایک بہت اچھا کام ہے جو بہت مشکل بھی ہے، آسان نہیں ہے، اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو ان کو مبارک ہو، ان کے گھر کا ماحول بہت ہی پرامن رہے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ باتوں باتوں میں وہ جو ریسپیکٹ کا جو لیول ہے وہ کہیں نہ کہیں شیک ہو جاتا ہے، تو جہاں سے لڑائی جھگڑے کا وہ کیا کہتے ہیں اس کی ابتدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آج ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ خواتین کو کیا سٹیپس لینے چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے، اور اسی کو آپ وائس ورثہ سمجھ لیں کہ تقریباً وہی چیزیں مردوں سے بھی ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو پہلا پوائنٹ ہم نے بتایا کہ ریسپیکٹ کرنی چاہیے، مرد کو خاص طور پر اس چیز کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی میں مرد ہوں، میری ریسپیکٹ ہونی چاہیے، تو بیویوں کو اس بارے میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اگر ریسپیکٹ کریں گی اپنے خامند کی، اپنے شوہر کی، تو کیا ہوگا کہ بدلے میں انشاءاللہ ان کو بھی ریسپیکٹ ہی ملے گی۔ تو کوشش کر لیں کہ ابتدا خواتین کر لیں، مردوں کو بھی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال کسی کو تو کرنی پڑے گی، جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا ہے، قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تو اس کی یہ جو فضیلت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، اس کی اس فضیلت کو مان لینا چاہیے۔ بیوی جو گھر میں موجود ہے اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ یہ جو مرد ہے اس کی مجھ پر اللہ نے فضیلت رکھی ہے، اس فضیلت کو اون کر لیں، مان لیں، اس فضیلت کو چیلنج نہ کریں۔ جب چیلنج کریں گے مرد کی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کی لیڈرشپ کو، اگر آپ چیلنج کریں گے تو اپنے گھر کے ماحول کو آپ خود خراب کریں گے۔ تو اس حیثیت کو ہمیشہ ماننا چاہیے، اس حیثیت کو، اس سرداری کو، اس لیڈرشپ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ مرد کے ذمے گھر کا خرچہ ہوتا ہے، گھر کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے اس نے، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، جاب کر رہا ہوتا ہے یا بزنس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، چھوٹا کام یا بڑا کام، کوئی نہ کوئی کام وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو
گھر والوں کی طرف سے خصوصی بیک اپ بوسٹ اپ اسے ملنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی رہنی چاہیے، اس کی تعریف بے شک نہ ہو، ضروری نہیں کہ اس کی ہر وقت تعریف کریں، مرد کی تعریف کریں، نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن حوصلہ ضرور دیں، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ جس مرد کو اپنے گھر سے حوصلہ ملتا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی ہے تو وہ مرد بڑے سے بڑے کام کر جاتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکلات کو جھیل جاتا ہے۔ اگر اسے گھر سے ہمت و حوصلہ نہ ملے تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں کر پاتا۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گھر والوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اگر بچے کچھ بڑے اور سمجھدار ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے ان کو ہمیشہ حوصلہ ملنا چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ تو کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ مرد باہر بہت ساری چیزیں برداشت کر رہا ہوتا ہے، بزنس میں، اپنی جاب میں، یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے، وہ لوگوں کی سخت باتیں سن رہا ہوتا ہے، ان کی ترش مزاجی کو سہ رہا ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری سخت ناگوار سچویشنز اسے باہر پیش آتی ہیں جن کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ سارا کچھ کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کے خرچے کو چلانے کے لیے، اپنے بچوں کو پریشانی میں مبتلا نہ ہونے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اسے گھر سے حوصلہ افزائی ملے، اس کا دل گھر سے نہ ٹوٹے، گھر سے اسے حوصلہ ملے، باہر جا کے جو مرضی اسے پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہے وہ پریشان نہیں ہوگا اور اپنے کام اچھے طریقے سے کر جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ جو مرد کے عزیز رشتہ دار، ظاہر ہے شوہر کے عزیز رشتہ دار، مہمان وغیرہ جب بھی اسے ملنے یا اس کے گھر آئیں تو مہمان نوازی بہتر طریقے سے شرعی حدود میں جو ظاہر اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں ان حدود کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مہمان نوازی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر شوہر کو، اس مرد کو، اس لیڈر کو، جو اس گھر کا لیڈر ہے، اس کو یہ محسوس ہو کہ جی میرے مہمانوں کی وہ عزت افزائی نہیں کی گئی، تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے میری عزت نہیں کی گئی، میری عزت نہیں کی گئی، اور جب اسے یہ لگتا ہے کہ میری عزت نہیں کی گئی تو وہاں سے لڑائی کا امکان شروع ہو جاتا ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے یہ میں پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جی شادی، خوشی، غمی اور دکھ کے جو مواقع انسان کی زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو جب کبھی اس طرح کے موقع پیش آئیں تو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ پہلے سے پلاننگ کرے اور پہلے سے جو بھی معاملات ہیں اپنے شوہر سے ڈسکس کرے کہ یہ اخراجات ہونے ہیں اور یہ شیڈول ہم نے بنانا ہے، اس شیڈول پہ چلنا ہے۔ مثلا شادی ہے تو اس کے لیے شاپنگ کرنی ہے اور کتنا خرچہ ہونا ہے اور کیا کیا چیزیں خرید کرنی ہے اور کب جانا ہے، کس طرح جانا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غمی ہے، کوئی کلخانی ہے، کوئی چہلم ہے یا کچھ ہے تو یہ گھر والی کا حق ہے کہ وہ لائٹ موڈ میں صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے بیٹھ کے ایک دفعہ اپنے شوہر کو اس کے ساتھ، شوہر کے ساتھ ڈسکشن کر لے کہ یہ ایک ایونٹ ہے، یہ معاملہ ہے، اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کس وقت جانا ہے، کتنی دیر کے لیے جانا ہے، وہاں ہمارا کیا شیڈول ہوگا اور واپسی کس وقت ہوگی، اس کے لیے کیا لوازمات ہیں، کیا خرچ اخراجات ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، ان کی کیا مینجمنٹ، ہر چیز چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ڈسکس کر لیں، اور جب ڈسکس ہو جائیں گی تو ایمبیگوٹی یا کوئی بھی پریشانی اگر ذہن میں ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہاں یہ نہ ہو کہ جی جب وہ ایونٹ شروع ہو جائے، شادی کا ایونٹ آ گیا اور بس شروع ہو گیا، پہلے کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، تو ہر بندے نے پھر اپنے دماغ کے حساب سے چلنا ہے اور پھر وہاں تکرار کی نوبت آ سکتی ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات پہ ہو جائے جو پہلے ہی ڈسکشن نہیں کی،
ٹائم ٹیبل پہ ہو سکتا ہے کچھ، مطلب یہ چیزیں پہلے ڈسکس کرنی چاہیے اگر گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا ہے، پرامن رکھنا ہے، ورنہ ماحول خراب ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوگا، خرابی میں کمی نہیں ہوگی۔ اگلا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے وہ ہے مرد جو ہوتا ہے جی موسٹلی مین آف کمٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کمٹمنٹس کرتا ہے، خاص طور پہ جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے، جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، ذمہ دارہ کر رہا ہے، یا کوئی بھی روزی روٹی کے لیے کوئی بھی کام اس نے اپنایا ہوا ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے مختلف لوگوں سے ڈیلز چلتی ہیں، مختلف لوگوں سے بات چیت اس کی چلتی ہے، مختلف لوگوں سے کہیں کبھی کھینچا تانی ہوتی ہے، کبھی اسے صلح کرنا پڑ جاتی ہے، کبھی مطلب کہ کیا کیا سچویشنز اس کو پیش آتی ہیں، تو وہ اس کے حساب سے اپنے فیصلے کرتا ہے، اور وہ فیصلے جو کرتا ہے ان فیصلوں کو گھر میں چیلنج نہ کیا جائے، اسے ڈس اون نہ کیا جائے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ یہ تم نے صلح فلاں سے کیوں کر لی، تم نے یہ کیوں کر لیا، تم تو ایسے کہتے تھے اور یہ کر لیا، تم تو ایسے تھے اور تمہیں یہ کرنا پڑ گیا، تو اسے کیا ہوگا کہ گھر سے بھی ایک پریشر اسے فیل ہوگا اور دباؤ فیل ہوگا، اور پھر وہ گھر سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ گھر کے ماحول کو کیسے بہتر رکھنا ہے اور گھر میں کیسے پرامن ماحول پیدا کرنا، گھر کو جنت کے جیسا کیسے بنانا ہے۔ یہ باتیں ڈسکس ہر کوئی کر سکتا ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور میرا مقصد بھی یہ ہے کہ نہ صرف ڈسکس کیا جائے اور بلکہ ان باتوں پہ عمل خود بھی کیا جائے اور باقیوں کے لیے بھی راہ عمل بنائی جائے۔ تو مختلف جو کمٹمنٹس مرد نے کر لی ہیں، ان کمٹمنٹس کو پورا کرنے میں گھر کی جو بیوی جو ہے، گھر والی جو ہے، اس کو ہیلپ فل ہونا چاہیے، ڈسکریجنگ رول ادا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ 7ویں نمبر پر جو بات لکھی ہے وہ ہے کہ جی بات بات میں گھر پر یا باہر شاپنگ کے دوران یا کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں کسی موقع پر، شادی خوشی غمی میں، تو خواہ باتوں باتوں میں تنقید کا نشانہ مرد کو نہ بنایا جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، نہ بیوی کی طرف سے نہ ہی بیوی کے تمام رشتہ داروں کی طرف سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا بہت ہی بڑا برا امپریشن جاتا ہے کہ جی آپ یہ کرتے ہو اور وہ کرتے ہو، آپ نے وہ کام کیا، وہ کام غلط تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، باتوں باتوں میں اسے تنقید کا نشانہ بنانا، تو وہ ایک لمٹ تک تو برداشت کرے گا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں فاصلے ہو جائیں گے، دوریاں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جن سے دوریاں ہوتی ہیں، یہ 7واں پوائنٹ ہے۔ اور حالانکہ وہ باہر، اچھا بندے کو یہ ثابت کرنا کہ جی تم بڑے غیر ذمہ دار ہو باتوں باتوں میں، حالانکہ وہ بندہ بزنس کر رہا ہے، ذمہ دار ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، وہاں پر بڑی اس کی ریسپیکٹ ہے، بڑی اس کی ورتھ ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا بھی رہا ہے، لوگوں کو بطور ٹیم لے کر چل رہا ہے، اور وہاں کام وہ اپنے بڑے اچھے طریقے سے سلیقے سے کر رہا ہے، اور گھر سے اسے بار بار یہ محسوس کروایا جا رہا ہے کہ تم بڑے غیر ذمہ دار ہو، فلاں ذمہ داری تم نہیں نبھا سکے، نہیں نبھا سکتے، ایسا کیا ویسا کیا، یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا، تو یہ چیزیں دوری کا سبب بنیں گی۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ 8ویں نمبر پر مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، چھوٹی موٹی باتیں ہو گئیں اور چھوٹی موٹی باتیں جناب کوئی نوک جھونک ہو گئی، اور پھر جب عورت بیوی گھر کی جو رانی مہارانی ہے وہ اپنے گھر گئی، ماں والدین کے گھر گئی، تو وہاں جا کر جناب انبار لگا دیے شکایتوں کے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، ویسی بات کرتے ہیں انہیں، تو یعنی شکایتیں کرنا، صرف وہاں نہیں جہاں بھی جانا وہاں شکایتیں کرنا، تو وہ شکایتیں وہاں تک رہتی نہیں ہیں، وہ پہنچ جاتی ہیں
کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سے، اور صرف ویسی نہیں پہنچتی بلکہ بڑھا چڑھا کر پہنچتی ہیں۔ زمانہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہی ہے حالات، چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ اس کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، بات ہوتی کچھ ہے اس کو کچھ اور انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اگر صلح کرنے والی بات بھی کی جا سکتی ہے لیکن وہ اس کو لڑائی کی بنا کر پیش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اعتماد کا رشتہ ختم ہوتا ہے اور عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے اور مرد دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مرد سے مراد، میں مرد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس مطلب شوہر، مرد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر کا لیڈر جو بھی ہے، صرف وہ شوہر نہیں، بعض اوقات والد بھی ہوتا ہے گھر کا لیڈر، ٹھیک ہے جی، بعض اوقات سسر بھی ہوتا ہے گھر کا لیڈر، بعض اوقات کوئی اور بھی ہو سکتا ہے گھر کا لیڈر۔ تو مرد گھر کا جو بھی لیڈر ہے، جو گھر کے خرچے چلا رہا ہے، گھر کو آگے لے کر چل رہا ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، جو مین ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اس کو میں نے فوکس کیا، اس لیے میں لفظ مرد استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا، صرف شوہر تک اس کو محدود نہ رکھیں۔ اگلا ہے جی 9واں پوائنٹ، جب مرد اپنی جاب سے، اپنے کام سے، اپنے بزنس سے واپس گھر آئے تو اسے گھر میں ایک خوشگوار ماحول ملنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری خواتین جو ہیں ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ ہے، پورے ایشیا میں یہ چھوٹی سی بات سمجھنے میں قاصر رہی ہے کہ جو بندہ باہر سے اتنا سٹریس جھیل کر آ رہا ہے، بڑا دباؤ جھیل کر کے آ رہا ہے، مختلف فیلڈ کی سچویشنز کا سامنا کر کے آ رہا ہے، آسان نہیں ہے۔ میں مرد ہوں اس لیے نہیں کہ میں مرد ہوں اور یہ میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ جی آسان نہیں ہے، خواتین کر کے دیکھ لیں، مشکل کام ہے۔ گھر کے خرچوں کو میٹ کرنے کے لیے جو محنت مرد باہر کرتا ہے اپنی جاب پر، اپنے بزنس پر، کہیں بھی، تو وہ کام آسان نہیں ہے، اس میں بڑا سٹریس ہوتا ہے۔ تو جب وہ گھر آتا ہے اسے امید ہوتی ہے کہ چلیں میں وہاں جا کے کچھ سکون کروں گا، کچھ ریسٹ کروں گا، کچھ ایزی ہو جاؤں گا۔ تو وہاں پر اگر اسے پرامن خوشگوار ماحول نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ گھر سے دور بھاگے گا، وہ کسی چوک میں بیٹھنا پسند کر لے گا، کسی چوراہے پر بیٹھ جائے گا، وہ کسی ہوٹل میں بیٹھ جائے گا، وہ کسی نیٹ کیفے میں چلا جائے گا، وہ کسی قریب کی مسجد تاڑ لے گا، وہیں بیٹھا رہے گا۔ تو وہ کوشش کرے گا یار بس چھوڑو، ادھر تو پریشانی ہونا ہے تو یہاں کی پریشانی، باہر کی بھی پریشانی اور گھر بھی پریشانی ملنے، تو بندہ کسی مسجد میں بیٹھ جائے گا یا کسی ہوٹل پہ بیٹھ جائے گا۔ مطلب مزاج کے حساب سے اس کو جو سوٹیبل چیز اویلیبل ہوگی وہ وہاں وقت گزارے گا اپنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو خوشگوار کیسے بنانا ہے، ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اسے خوشگوار ماحول ملنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ فوراً جب مرد گھر آئے تو اسے فوری طور پر شکایتوں کا انبار نہ لگا دیں۔ گھر کی جو خواتین ہیں ان کے ذمہ ہے کہ ابھی مرد تھکا ہوا آیا ہے، شوہر ہے، باپ ہے، سسر ہے، کوئی ہے گھر کا لیڈر جو بھی ہے، یا اگر بہنیں گھر میں موجود ہیں اور ان کے بھائی کما کے لا رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری ان پہ ہے، بھائیوں پہ ہے، تو فوراً یہ نہ کریں کہ جی فوراً شکایتیں جو سارا دن کی اکٹھی کی ہوئی ہیں وہ فوراً اس کو سنانا شروع کر دیں اور اس کو فوراً ہی پریشان کر دیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو فوری طور پر سنانا نہیں چاہیے، جو خوشگوار خبر نہیں ہوتی، ظاہر ہے کچھ سیڈ کر دینے والی نیوز ہوتی ہے کہ جی فلاں بہت زیادہ بیمار ہو گیا یا خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اسے آنے دیں، اسے ذرا ریلیکس کرنے دیں، اسے تھوڑا سا ٹائم، اس کا موڈ دیکھ لیں، اس کے حالات کو دیکھ لیں، تھوڑا سا اس کو ایزی ہونے دیں، ریلیکس کر لینے دیں، فریش ہو لینے دیں، پانی پی لینے دیں، پھر تھوڑی سی بات کر لیں دیکھ کر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس طرح اگر کر لیں تو گھر کے ماحول کو پرامن بنایا جا سکتا ہے۔ اور جب ان چیزوں پر عمل نہیں ہوگا تو گھر کا ماحول لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہوگا، چاہے مرد جتنا زیادہ سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، جتنی مرضیاں اس کے پاس ڈگری ہوں،
وہ ساری باتیں جانتا ہو، سارا اللہ رسول کے قوانین جو شریعت میں دیے ہوئے ہیں وہ ساری اس نے پڑھی ہوئی ہوں، اگر ان چیزوں پر عمل نہیں ہوگا اور یہ چیزیں اسے نہیں ملیں گی تو لا محالہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور وہ پھر کیا کرے گا، وہ الٹیمیٹلی خرابی کی طرف آئے گا، اس کا ذہن خراب ہوگا، پھر لڑائی جھگڑا اور ان چیزوں پہ تشدد اور کافی چیزوں پہ معاملہ چلا جاتا ہے، اور پھر اسے کیا ہوتا ہے، خطابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جی یہ وحشی ہیں اور یہ ہیں اور درندے ہیں اور فلاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، نوٹ کرنا چاہیے کہ فلاں بندہ اگر اس نے کوئی اس طرح کا سٹیپ کیا ہے تو اس کی جڑ تک جانا چاہیے۔ اس لیے میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں ڈسکس اس لیے کی جا رہی ہیں کہ صرف ایک انسان، کسی خاتون کو یا صرف ایک مرد عورت کسی ایک کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ دیکھ لیا جائے کہ اگر فلاں بندہ ایسا کچھ کر رہا ہے، اس طرح کا روڈ بیہیو کر رہا ہے، تو کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، جبکہ اسے سمجھ بھی ہے، اس کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے، اسے اللہ نے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شعور دیا ہے، اس کے باوجود اگر وہ روڈ بیہیویئر شو کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ ڈھونڈ لینی چاہیے۔ یہ میں ساری وجوہات بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہ اچھی چیزیں، اچھی باتیں، یہ ماحول نہیں ملے گا، پرامن ماحول، یہ کام، یہ باتیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، پھر گھر جہنم بن جائے گا اور خرابی ہوگی۔ اگلا پوائنٹ 12ویں نمبر پر میں نے یہ لکھا ہے کہ گھر کی خواتین میں شکر گزاری کا رویہ نہ ہونا بھی مرد کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، اس مرد کو جو اس گھر کو لیڈ کر رہا ہے، جو خرچے چلا رہا ہے۔ اگر خواتین شکر گزاری کا رویہ نہیں اپناتی، باتوں باتوں میں ہائے یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، فلاں پرابلم، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، فلاں کو دیکھیں، فلاں کے گھر دیکھیں، یہ ہے، وہ ہے، یعنی شکر گزاری نہیں ہے کہ جی چلیں شکر ہے اللہ کا، 4 کمرے ہیں، 5 نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 4 تو ہیں، شکر ہے ایک کمرے میں تو اے سی لگا ہوا ہے، شکر ہے سب کمروں میں، مطلب یہ ہے، جو بھی فیسلٹیز ہیں ان پہ تو شکر ادا کریں نا، فلاں کے گھر یہ ہے، فلاں کے گھر وہ ہے، ان کو دیکھ کر کے اپنی موجودہ نعمات کی ناشکری کرنا یہ بھی پریشان کرتا ہے، تو اس سے بھی پرامن ماحول ختم ہوگا اور لڑائی جھگڑا شروع ہوگا، اور اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کو مختصر کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر وقت اگر خواتین کے چہرے بنے رہیں، موڈ آف رہے اور کوئی خوشی نہ ہو، شوہر کے لیے بیوی تیار نہ ہو، خوش نہ ہو اور خوشی کا اظہار نہ کرے، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار نہ کرے، اس کے جانے پر دعا اور اس طرح کے کوئی اچھے کلمات نہ کہے، تو کیا ہوگا، مرد کہے گا یار میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے میرا ان کو، تو لہٰذا لڑائی جھگڑا شروع ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہیں، یہ حقیقت ہے، آپ غور کیجئے، آپ اس کو انڈورس کریں گے۔ مرد کا اگر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ 13ویں نمبر پر، اگر 14ویں نمبر پر اگر اپنے لیڈر کا، گھر کے مرد کا کمپیریزن شروع کر دیا جائے دوسرے لوگوں سے کہ جی فلاں دیکھو جی اس نے گاڑی لے لی ہے، فلاں دیکھو جی وہ یہ بن گیا ہے، فلاں دیکھو جی اس کی مہینے کی انکم اتنی ہے، اور آپ تو بس ایسے ہی رہ گئے، آپ گاڑی بھی نہیں لے سکے، آپ نے جناب مکان تو بنوا لیا لیکن پلستر نہیں کروایا، آپ نے یہ تو کر لیا لیکن وہ نہیں کیا، آپ ایسا تو کر لیتے ہیں لیکن ویسا نہیں کر، مطلب یہ کہ کسی نہ کسی طرح کمپیریزن میں اس کو لے آئیں گے تو پریشانی ہوگی، مرد کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی، اور بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ وہ خواتین دل سے اتر جاتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں بولنا ہو وہاں خواتین چپ رہیں، اور جہاں چپ رہنا ہے وہاں اگر بولنا شروع کر دیں تو اس سے بھی خرابی ہوگی اور ماحول خراب ہوگا۔ بڑی چھوٹی مثال ہے، ہاں جی کیا لینا ہے، کیا سودا سلف لینا ہے، کیا سبزی لینی ہے، وہاں پر خاموشی، اور جناب جہاں بولنا ہی نہیں ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کی شکایت، فلاں کی شکایت، فلاں کی شکایتوں میں آگے آگے، اور جہاں بولنا ہے وہاں بولنا نہیں، تو اس سے بھی غصہ آتا ہے اور پریشانی بڑھتی ہے۔
اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر مرد کے اندر کوئی نہ کوئی خواب ہوتے ہیں، ٹارگٹس ہوتے ہیں، اور ان ٹارگٹس کی اچیومنٹ کے لیے وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ اس سٹرگل میں اگر خواتین گھر میں جو موجود ہیں وہ اگر رکاوٹ بن جائیں یا رکاوٹ بنتی ہوئی محسوس ہوں، یا اس سٹرگل میں حوصلہ افزا رول نہ ہو ان خواتین کا، تو وہ خواتین اپنے گھر کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں، اور شوہر کے دل سے وہ خواتین اتر جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ٹارگٹس میں بہت بڑا رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ چیزیں خیال کریں، ان چیزوں سے بچیں۔ اگر بچ جائیں گے، امن اور بڑا خوشگوار ماحول گھر کا رہے گا۔ اگر نہیں بچیں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا، بڑھتا بڑھتا تشدد ہوگا، بڑھتا بڑھتا علیحدگی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ نہ بھی ہو تو بہرحال وہ لیول آف سیٹسفیکشن گھر میں نہیں رہے گا جو ہونا چاہیے۔ تو یہ اگلا پوائنٹ یہ میں نے لکھا ہے کہ مرد کی جو ظاہر ہے ہر مرد میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر صرف اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر کے صرف اس کی خامیوں کو ڈسکس کیا جائے ہر جگہ پر، گھر میں ادھر ادھر جہاں موقع ملے، تو یہ کیا ہوگا، دل شکنی ہوگی، حوصلہ شکنی ہوگی، اور ایسی خواتین جگہ نہیں بنا سکتی نہ اس گھر میں نہ اس آدمی کے دل میں۔ تو میں جنرلی یہ پوائنٹس ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں تو ماحول جنت جیسا بن سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے، اور اگر ان کو اگنور کیا جائے، ان پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو ماحول خراب ہو جائے گا۔ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دوست جنہوں نے مجھے اپنے مسائل بتائے، اور خود میں، کیونکہ میں بھی ظاہر ہے ایک گھر والا ہوں اور چلا رہا ہوں، تو یہاں بھی ایشوز ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں نے سوچا اور سمجھا کہ جی یہ ویڈیو بنا دیں اور شیئر کر دیں تاکہ اس میں بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔